بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے دل کے امراض۔ ان میں سے آج جو دل کا مرض ہے وہ ہے غلاف القلب میں پانی بھر جانا، یعنی کہ دل کا پانی میں تیرنا۔ تو طبی نام ہے اس کا استسقاء غلاف القلب۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو آگاہی دوں گا، اسباب، اس کی علامات، اور اس کے بعد جو ہم آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غلاف القلب یعنی کہ دل کا پانی میں تیرنا کے اندر اور دل کے اوپر ایک نہایت باریک سفید آبی جھلی استر کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اس میں سے صفات اور غشاویہ کی مانند نہایت خفیف مقدار میں رطوبت رس کر جذب ہوتی رہتی ہے، اور اس رطوبت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قلب کو رگڑ اور اس کے خراب اثرات سے بچائے۔ جب غلاف القلب کے ورم کے علاوہ کسی دوسرے غیر معمولی مرض کی وجہ سے یہ رطوبت زیادہ مقدار میں رس کر غلاف القلب کے جوف میں جمع ہونے لگتی ہے تو اس حالت کو استسقاء غلاف القلب کہتے ہیں، یعنی کہ دل کا پانی میں تیرنا۔ ناظرین، اس کے اسباب، یہ مرض ہمیشہ کسی دوسری مرض کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، یعنی کہ دوسری کوئی ایسی مرض جس کا بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو اس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ یعنی کہ استسقاء ہوتا ہے کہ پیٹ میں پانی بھر جانا، جگر جس کو کالا زکام ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس بی سی، اگر اس کا بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو یہ زکام کی آخری سٹیج ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انسان کا جگر ہے وہ صدا بہت زیادہ بناتا ہے، اور وہ انسان کے یعنی کہ پیٹ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو طبی اصطلاح میں استسقاء کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی دل جو ہے، اس کی یعنی کہ دل کے چاروں جو دور ہوتے ہیں اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور یہ دل جو ہے وہ پانی میں تیرتا رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ استسقاء صدر، استسقاء ذکی، امراض قلب، سمامات قلب یا ورم گردہ کے ساتھ بطور عرض کے رونما ہو سکتا ہے، یا غلاف قلب کی وریدوں پر دباؤ پڑنے، یا دل کے مرض، انیورسما، عزم غدد صدری، قلب غلاف القلب یا حجاب منصب الصدر میں کسی غیر طبی اجنبی ساخت کے پیدا ہو جانے، غلاف القلب کے التصاق کی وجہ سے اس کی وریدوں کے دب جانے، اور بعض حالات میں تشمم الدم اور فقر الدم میں بھی، جیسا کہ ہما سرخ اور ہما نفاسیہ وغیرہ میں ہوا کرتا ہے۔ یہ یعنی کہ اس وجہ سے بھی دل کے چاروں طرف جو ہے پانی ہو جاتا ہے اور یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ یعنی کہ چھاتی میں بوجھ اور دباؤ، سانس میں تنگی، شدید گھبراہٹ، غشی کے دوروں، یعنی کہ عزم القبض، اور پیشاب میں کمی، یعنی کہ پیشاب کا کم آنا۔ بعض اوقات مریض ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل پانی میں تیر رہا ہے۔ بعض حالات میں خاص قسم کی انودگی اور بھربراہٹ کے ساتھ ہذیان بھی پایا جاتا ہے۔ نبض بالکل ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ قلب کا امتحان کرنے پر ورم غلاف قلب رطوبی، یعنی جسم کے ساتھ جس کے ساتھ غلاف القلب میں رطوبت رس کر جمع ہو جاتی ہے
کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین یہ تھی اس کی علامات۔ اگر جن حضرات کو یہ مرض ہے، اگر یہ ان میں علامات ہیں تو اس کے لیے جو آج کا میرا نسخہ ہے یہ اس کو آزمائیں اور انشاءاللہ تعالی لگاتار 1 ماہ استعمال کریں۔ جو سال سے دوائیں استعمال کر رہے ہیں صرف 1 ماہ لگاتار استعمال کر لیں تو یہ آپ کی جو تکلیف ہے یہ بالکل انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے چند اجزاء ہیں جو آپ نے لینے ہیں۔ بادیان، یہ آپ نے 5 ماشا لینے ہیں، اور اس کے بعد تخم کسوس، یہ 3 ماشا لینے ہیں۔ اس کے بعد مویز منقع، یعنی کہ مویز منقع اس کو کہتا ہے کہ یہ جو موٹے انگور ہوتے ہیں خشک، اس میں سے دانے نکال کر، یہ مویز منقع اس کو کہا جاتا ہے۔ دانے نکال لینے ہیں بیج اس کے، اور یہ 9 دانے لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارک مکور، یہ 6 تولے لینا ہے، اور ارک برنجا صاف، یہ آپ نے بھی 6 تولے لینا ہے۔ اب جو اوپر والی تینوں چیزیں ہیں یہ اس ارک میں آپ نے پیسنی ہے اچھی طرح، اور اس کا شیرہ لینا ہے۔ شیرہ لے کر صبح کے وقت گلقند میں، یعنی کہ 4 تولہ گلقند میں ملا کر یہ ایک ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے، اور لگاتار 1 ماہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل تعالیٰ آپ کی یہ جو شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ نسخہ میں آپ کو دوبارہ تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ بہرحال اس کو اوپر بھی ہم لکھ دیں گے۔ بادیان 5 ماشا، تخم کسوس یہ 3 ماشا، مویز منقع 9 دانے، یہ لے کر 2 ارک لینے ہیں۔ ارک مکو 6 تولہ اور ارک برنجا صاف 6 تولہ، اس میں اس کو پیسنا ہے۔ پیس کر اس کا جو شیرہ ہوگا وہ لینا ہے۔ یہ 1 دن کی خوراک ہے، یعنی کہ 12 تولے جو ارک کا جو شیرہ آپ لیں گے یہ 1 دن کی خوراک ہے۔ اور گلقند یہ 4 تولے اس میں مکس کر کے آپ نے استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو ناظرین چلتے چلتے میں آپ کو اپنے چینل کے بارے میں، کہ اگر میرا چینل آپ کو پسند آئے، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگلے دن تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔